الصلاة خير من النوم۔ ناظرین گرامی، حافظ ابن حجر عسقلانی نے اپنی کتاب میں اس کتے کا ذکر فرمایا ہے کہ جس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کرنے والے شخص کو ایک لمحے کے لیے بھی برداشت نہ کیا اور اس بے حرمتی پر اس سے بدلہ لے لیا۔ ایک دن نصارہ کے بڑوں کی ایک جماعت مغلوں کے قبیلے کی تقریب میں شرکت کے لیے روانہ ہوئی۔ اس تقریب کا اہتمام مغول قبیلے کے شہزادے کی نصرانیت قبول کرنے پر کیا گیا تھا۔ اس تقریب میں آنے والے ایک عیسائی مبلغ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی اور ان کے بارے میں جب نازیفہ کلمات بکے، وہاں قریب ہی قبیلے کی ملکیت میں ایک کتا بندھا ہوا تھا جو اس عیسائی مبلغ کے زہر افشانی کرنے پر چھلانگیں مارنے لگا اور بے قرار ہو گیا۔ اس کتے نے کسی طریقے سے اپنی رسی توڑوائی اور اس بدبخت عیسائی مبلغ پر ٹوٹ پڑا اور اس کو کاٹنا شروع کر دیا۔ اس سے پہلے وہ خوخار شکاری کتا اس بدبخت عیسائی مبلغ کا ہاتھ اپنے جبڑوں میں لے کر تن سے جدا کرتا، لوگوں نے اس شکاری کتے کو پکڑ لیا اور اسے دوبارہ باندھ دیا اور عیسائی مبلغ کی جان چھوٹ گئی۔ قریب کے میزبانوں نے عیسائی مبلغ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اس کتے نے تم پر یہ حملہ ایک اللہ کے پیغمبر کی گستاخی کرنے پر کیا ہے۔ اگر اس بدبخت عیسائی مبلغ نے کہا کہ ایسا ہرگز نہیں ہے، یہ کتا وفادار اور خوددار ہے، اس نے جب میری تقریب کے دوران یہ دیکھا کہ میں بار بار ہاتھ فضا میں بلند کر رہا ہوں تو وہ سمجھا کہ شاید میں اس کے مالک سے لڑ جھگڑ رہا ہوں اور اس پر حملہ کر رہا ہوں۔ چنانچہ اس کتے نے اپنی وفاداری ثابت کرنے کے لیے اپنی رسی توڑوائی اور مجھ پر حملہ کر دیا۔ یہ باتیں بول کر اس بدبخت عیسائی نے دوبارہ سے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نازیبا کلمات کہے۔ ابھی اس نے گالیاں بکنا شروع ہی کی تھی کہ اس بار اس خوخار کتے نے اپنی رسی چھڑوائی اور سیدھا اپنے تیز دار دھانت اس پر بدبخت عیسائی مبلغ کی گردن میں پیوست کر دیے اور چند ہی لمحے میں وہ خون و خار ہو کر وہیں ختم ہو گیا۔ پیارے دوستو، الذاہبی نے اس قصے کو صحیح اسناد کے ساتھ معتبر شروع کیا، صفحہ نمبر 387 میں نقل کیا۔ اس واقعے کے عین شاہد کے حوالے سے وہ لکھتے ہیں کہ اس نے کہا کہ اللہ کی قسم کتے نے میری آنکھوں کے سامنے اس ملعون صلیبی کو کاٹا اور اس کی گردن کو دبوچ لیا جس سے وہ ہلاک ہو گیا۔ اس تقریب کے میزبان پہلے تو اسے محض اتفاق سمجھ رہے تھے، لیکن ایک کے بعد جب دوبارہ واقعہ ہوا تو لوگوں نے جان لیا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کا نتیجہ نکلا ہے۔ موضوعات سیوق میں ہی لکھا گیا ہے کہ اس کتے کی اس حرکت کی وجہ سے وہاں موجود کئی افراد نے وہیں پر اسلام قبول کر لیا تھا۔ خاتون و حضرات، کیا آپ کو علم میں یہ بات ہے کہ مسلمان سپہ سالار صلاح الدین ایوبی نے عجیب صلیبی جنگوں کو جس سلسلہ شروع کیا تھا وہ محض رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے سے بدلہ لینے کے لیے کیا تھا؟ یہ واقعہ تاریخ کی تمام بڑی کتابوں میں درج ہے کہ ریلن نامی ایک عیسائی جنرل نے مدینہ جاتے ہوئے قافلے کو لوٹا اور اس قافلے میں موجود خواتین کی چیخوں پکار کو سن کر وہ عیسائی جنرل ویٹن بولا کہ بلاؤ آج اپنے نبی کو کہ وہ آج تمہاری مدد کو پہنچے۔ جب اس لوٹے پوٹے قافلے نے جب یہ ماجرا سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے آ کر بیان کیا تو صلاح الدین ایوبی وہیں پر قسم کھائی کہ وہ اس بدبخت جنرل کا سر اپنے ہاتھوں سے کاٹے گا۔ صلاح الدین ایوبی ایسے ذہین اور بہادر سپہ سالار تھے کہ یہ مانا جاتا ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اسلامی تاریخ کے وہ دوسرے بڑے جنگی جنرل تھے۔ آپ کو سلطان صلاح الدین کی جنگی شاگرد اور بہت گہرے دوست تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے اپنی پوری زندگی صلیبیوں کو ناک میں چنے چبوائے اور مصر اور فلسطینی سرزمین پر جس طرح انہیں شکست سے دوچار کیا، وہ ایسے جنرل تھے کہ صلیبی ان کے نام سے ہی کانپ جاتے تھے اور سادگی صلیبی اکثر یہ بات کرتے تھے کہ نور الدین جنگی اور صلاح الدین ایوبی کو اگر ختم کر دیا جائے تو اسلام کا اس دنیا سے نام و نشان مٹ جائے گا۔ تاریخ کی کتابوں میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ جب ایک صلیبی جنرل کو جنگ کے دوران گرفتار کیا گیا اور سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے اسے لایا گیا تو ڈر کے مارے اس کا پیشاب
نکل گیا تھا۔ یہاں پیارے دوستوں قابل ذکر بات یہ ہے کہ یہ وہی خبیث ملعون جنرل تھا کہ جس نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے شایان اقدس میں گستاخی کی تھی، اور یہ صلیبیوں کا بہت بڑا جنرل تھا۔ تمام صلیبیوں کو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کے ہاتھوں اپنے پے در پے شکستوں کے بعد اسی جنرل پر بے حد بھروسہ تھا کہ وہ ان کا انتقام لے گا اور ان کی شکست کو فتح میں بدل دے گا، اور یہ اکثر بکواس کیا کرتا کہ ہم بہت جلد مسلمانوں کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ اور خانہ کعبہ پر حملہ کر کے اس پر قبضہ کر لیں گے اور اسلام کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں گے۔ یہی بدبخت جنرل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کیا کرتا تھا، اور جب سلطان صلاح الدین ایوبی کو اس بات کی خبر ملی تو ان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، اور آپ نے باقاعدہ اپنی فوج کو یہ حکم جاری کر دیا کہ اس ملعون جنرل کو کسی بھی موقع پر پکڑے جانے کی صورت میں کچھ نہ کہا جائے اور اسے زندہ سلامت میرے خیمے پر لایا جائے۔ اس دور کے مسلمان جنرلوں کی لکھی گئی یادداشت دم سے پتہ چلتا تھا کہ اس واقعے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی کبھی چین کی حالت میں نہ رہے، اس وقت غصے کے عالم کو بے قرار رہتے تھے۔ حالانکہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کی سب سے بڑی خوبی ہی یہی تھی کہ چاہے کچھ بھی ہو جاتا، کتنا ہی بڑا نقصان کیوں نہ ہو جاتا، آپ ہمیشہ اپنے دماغ اور اپنے خیالات پر قابو پا لیتے تھے۔ آپ ہوش کا دامن کبھی نہ چھوڑتے، مگر اس ملعون کی گستاخی کے بعد آپ کی ذہن اور قلبی حالت یکسر بدل چکی تھی۔ صلاح الدین ایوبی فرمایا کرتے کہ میرے دل میں جو آگ بھڑک چکی ہے اس خبیث ملعون گستاخی رسول کے خون ہی سے ٹھنڈی ہوگی۔ میں اپنے ہاتھوں سے ہی اس ملعون کی گردن اڑا کر دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، مگر اپنے پیارے آقا کی شان میں گستاخی کرنے والوں کو نہ تو بھول سکتا ہے اور نہ ہی کسی صورت اسے معاف کر سکتا ہے۔ اور یہی وجہ تھی کہ جب اس صلیبی جنرل کو سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے پیش کیا گیا تو اس کا پیشاب نکل آیا، کیونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی کا چہرہ غصے سے تم تما رہا تھا۔ کافی دیر خاموش رہنے کے بعد سلطان بولا کہ اے ملعون، تو اپنی فوج کا جنرل ہے اور تو یہ جانتا ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی اپنی دشمنی فوج کی قیدیوں، سپہ سالاروں اور سپاہیوں کو ان کے عہدے کے مطابق عزت و احترام دیا کرتا ہے اور بے بس قیدیوں کو قتل نہیں کرتا، کیونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی میدان کا سپاہی ہے اور بلا وجہ قیدیوں کو ہلاک کر کے اپنی مردانگی ثابت نہیں کرتا ہے۔ لیکن تو نے ایسا جرم کیا ہے جو کسی بھی مسلمان کے لیے قابل برداشت نہیں، اور سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس گستاخی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ تو کوئی حق ہے اور نہ اس کے لیے کوئی معافی ہے۔ اے ملعون، تو میرے سامنے تیری کوئی عزت ہے اور نہ کوئی مرتبہ۔ تو نے میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو للکارنے کی جرت کی، اور آج تو ایک حقیر سے غلام کے سامنے بے بس کھڑا ہے، اور آج تو بلا اپنے صلیبی خداؤں کو کہ تجھے میرے شہر سے بچائے۔ اور تاریخ میں درج ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے، جو کہ اپنے دشمنوں کو معاف کر دینے میں مشہور تھا، اس نے ایک گستاخی رسول صلیبی جنرل کو تمام اعضاء الگ الگ کاٹ کر صلیبیوں کو بھجوا دیے تاکہ دوبارہ کسی ملعون کو یوں کرنے کی ہمت نہ ہو۔ پیارے دوستو، آپ ہی بتائیے کہ ہمارے پاس آج صلاح الدین ایوبی جیسے تاریخی ہیروز موجود ہیں، ہماری تعداد 1.5 ارب کے قریب پہنچ چکی، ہمارے بھی مسلمان حکمران ہیں، مگر کوئی بھی دن ایسا نہیں جاتا کہ جب کفار کی جانب سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کرنے کا کوئی موقع نہ آتا ہو۔ لیکن ہم ہیں کہ دنیا کی عیاشیوں میں مست ہو کر خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، چنانچہ پوری دنیا میں ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ جب تک ہماری سانسیں چل رہی ہیں تو ہماری زندگیاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتی مبارکہ کو فالو کرتے ہوئے گزریں، اور جب ہمارا اس جہاں سے رخصت ہونے کا وقت آئے تو ہمارا خاتمہ بالایمان ہو۔ پیارے دوستو، کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیے گا، کیا معلوم کس کی زبان سے نکلا ہوا آمین کب قبول ہو جائے۔ پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں آپ کو آج
کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو دل سے لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور مزید ایسی ہی ویڈیوز پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔